تو کوئی پوچھے حضرت سلمان فارسی سے کہ کس طرح بکتے بکاتے غلامیوں میں زندگی گزارتے، آ کر مدینے والے کے قدموں میں پہنچے، تو یارا اس چیز پہ رب کو شکریہ ادا کیا کرو کہ رب نے ہمیں امت محمدیہ سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر یہ رمضان کی باتیں، یہ بخششیں، یہ رحمتیں، یہ مغفرتیں، یہ یاد رکھنا ہم اس قابل نہیں تھے، یہ سارا زہرا کے بابا کا صدقہ ہے، یہ مدینے والے کا صدقہ ہے۔ اس لیے یاد رکھنا سب کچھ بننا، سب کچھ ہو جانا، لیکن کبھی نبی کے غدار مت بننا، نبی کے غدار مت بننا، بڑا معاملہ خراب ہو جاتا ہے، بڑا ہی معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ تو یہ رمضان المبارک یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں اور بخششوں والا مہینہ ہے۔ یاد رکھنا یہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا، یہ اس کا جو مقصد ہے، مقصد میں نے پچھلے جمعے بھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں اس لیے لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن یاد رکھنا اگر ہم جو 29 شعبان کو تھے وہی اگر ہم پہلی شوال کو بھی ہوں تو پھر یاد رکھنا ہم نے رمضان سے کچھ نہیں لیا۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر تمہارا روزہ تم سے برے عمل نہیں نہ چھڑواتا، ان یدع طعامہ وشرابہ والعمل به والقول الزور فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، سرکار نے کہا اگر تم جھوٹ نہ چھوڑو، فراڈ نہ چھوڑو، تو یاد رکھنا تمہارا نبی کہتا ہے وہ روزے بھی چھاڑ دو۔ جب جھوٹ تو فراڈ نہیں چھڑنا، کچھ نہیں چھوڑنا، تو پھر تم روزے بھی چھوڑ دو، کیونکہ پھر تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کی تمہارے رب کو ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھنا روزے کا تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر کی دنیا سنور جائے، اندر کی دنیا۔ ہم لوگ پتہ کیا، ہم لوگ اپنے کپڑوں پہ ہم نے غور کیا، ہم نے اپنے چہرے بھی سنوارے، ہم نے اپنے ظاہر کو بھی سنوارا، چمکایا، لیکن ہمارا اندر گندا رہ گیا، ہمارا اندر ناپاک رہ گیا، ہم نے اندر کی طرف توجہ نہیں کی، بلے شاہ تو اڑدیاں پھڑنے پر جڑا وچ بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں، تو گٹے گوڈے مل مل دھونے تے من اپنے وچ وڑے ہی نہیں، تم نے چہرہ سنوارا۔ امام کشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں میں نے سینکڑوں لوگ اپنی زندگی میں دیکھے ہیں جن کے کپڑے بڑے ہی اجلے، کیا بات ہے ان کے کپڑوں کی اور کیا بات ہے ان کے چہروں کی، لیکن امام کشیری کہتے ہیں میں نے دیکھا جتنے ان کے چہرے اجلے اور ان کے کپڑے بڑے صاف ستھرے ہیں نا، اتنے ہی اندر سے وہ بیمار ہیں، روحیں بیمار ہیں، ان کی روحیں پریشان ہیں۔ ہم لوگوں نے سب کچھ کیا لیکن ہم نے اندر نہیں سنوارا، اندر کی طرف توجہ کرو۔ رمضان کا مقصد تمہارے نفس کی تہذیب نفس کرنا ہے، تمہارے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، اس طرف توجہ کرنا ہے۔ تو یاد رکھنا اگر ہم نے سب کچھ سنوارا اور اپنا اندر نہ سنوارا تو پھر ہم نے رمضان کا مقصد حاصل بول چھڑو ذرا تھوڑا نہیں ہوتا پھر حاصل۔ اندر سنوارو، اندر اپنا اندر صاف کرو، معاف کرنے کی عادت پیدا کرو، معاف کرنے کی۔ ایک صحابی تھے جن کے بارے میں سرکار نے 3 دن لگاتار جنت کی بشارت دی تھی، اور ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ان کا پیچھا کیا، بعد میں ان سے پوچھا تو عمل کون سا کرتا ہے، تو وہ کہتے تھے میرے دل میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے۔ معاف کرو، معاف کرنے والا میرے اور آپ کے نبی نے قسم اٹھا کر کہا، فرمایا اقسم علیہن ثلاث، 3 لوگوں پر میں قسم اٹھاتا ہوں، ما نقص مال عبد من صدقہ، جڑا بندہ رب دی راہ پیسے لاندا ہے او دے پیسے کبھی گھٹ نہیں ہو سکتے، اور جو بندہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اس کی عزت کبھی کم نہیں ہوگی۔ اور سرکار نے کہا جو لوگوں سے مانگتا ہے نا پھر وہ کروڑا پتی ہو جائے مانگتا ہی رہے گا پوری زندگی۔ ان 3 باتوں پر نبی نے قسم اٹھائی، اس پر سرکار نے کہا تم معاف کرو، معاف کرو، تمہارا رب تم پر بڑی کرم نوازیاں کرے گا۔ اس دل کو لوگوں کے بغض سے، مسلمانوں کی نفرتوں سے اس کو پاک کرو۔ ادھر توجہ کرو جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ مولانا روم نے کی آیت لکھی ہے، لوگوں کو معاف کرنا نا یہ بڑے لوگوں کا شائبہ ہوتا ہے۔ وہ ابن زیاد لانتی کربلا کا مجرم تھا جو بہت بڑا، جب امام زین العابدین کے پاس پہنچا نا مختار سقفی سے بچتا تو آپ نے اس کو کھانا بھی دیا، پانی بھی دیا، ٹھنڈا شربت بھی دیا، تو بعد میں ابن زیاد لانتی کہنے لگا امام زادے لگتا ہے تو نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے کہا تجھے میں کیسے بھول سکتا ہوں، تو نے تو علی اصغر کو علی اصغر پر تیر چلوائے، تو نے علی اکبر پہ معاملات کیے، تجھے میں کیسے بھول سکتا ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم تمہارے مہمان بنے تھے، وہ تمہارا کردار تھا، آج جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا کردار۔ معاف کرنا، ہمارے بزرگوں نے لوگوں کو
کو معاف کیا. اور سنیں معاف کرنا بڑے لوگوں کا شیوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں اہل ایمان کی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. بڑے لوگوں کا شیوا ہوتا ہے معاف کرنا.